اب کسی بھی شخصیت کے بارے میں اگر ہمیں کچھ جاننا ہو تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان حق ترجمان سے جو بھی فرمان جاری ہوا وہی مستند ہے. کیا آپ فرمائیے گا کہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ان کے فضائل میں کیا کیا ملتی ہیں، اس پر میں چاہتا ہوں کچھ روشنی ڈالیے گا. جی بہت شکریہ. ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی ذات، آپ کی شخصیت یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں. بے شک بے شک. اور قبلہ مفتی صاحب نے ان کے خاندانی پس منظر کے حوالے سے بہت جامع انداز میں حقائق کو بیان فرما دیا ہے. ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد مبارک میں تشریف لائیں. اتنے اوصاف اور خصائل اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائے کہ یقیناً ان کا اعتراف زبان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ضروری تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 4 خواتین ایسی ہیں جن کو اللہ رب العزت نے عالمین کی تمام عورتوں کے اوپر منتخب فرمایا ہے. ایک روایت میں فرمایا کہ خیر نساء العالمین، کہ تمام عالمین کی عورتوں سے بہتر اور بہترین عورتوں کا انہیں درجہ حاصل ہے. بے شک بے شک. تو اور ایک روایت میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ اتباع کے اعتبار سے بہترین ہیں. گویا ان کی سیرت، ان کے اخلاق، ان کے کردار ایسے تھے، انہوں نے زندگی ایسے ڈھنگ سے گزاری کہ وہ لائق اتباع ہو گئیں. تو وہ جو 4 نام آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے، ایک نام حضرت مریم بنت عمران کا ہے. جی جی. دوسرا نام فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں. یہ بھی اللہ کی شان ہے، قدرت ہے. دیکھیے. اور پھر تیسرا نام حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا، اور چوتھا نام آپ ہی کی صاحبزادی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا ہے. تو گویا ایک اس اعتبار سے دیکھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کائنات کی 4 عورتوں کو منتخب عورتیں قرار دیا، بہترین عورتیں قرار دیا، لائق اتباع عورتیں قرار دیا، وہ 2 تو خود ایک ماں ہیں اور ایک بیٹی ہیں. تو کتنی بڑی فضیلت ہے جو حضرت ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی جھولی میں آتی ہے. پھر اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اپنی زبان مبارک سے جنت کی بشارت عطا فرمائی. ایک دن آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سالن اور کھانا کسی برتن میں لا رہی تھیں. تو اتنے میں جبرائیل حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی آپ کے پاس آپ کی زوجہ ایک برتن لے کے حاضر ہو رہی ہیں اور اس برتن میں کھانا ہے اور سالن ہے، تو آپ انہیں اللہ رب العزت کا سلام کہیے اور میرا بھی انہیں سلام کہیے، اور انہیں یہ بشارت دیجئے کہ آپ کے لیے اللہ رب العزت نے موتیوں والا محل تیار کر دیا ہے جنت کے اندر، جس میں نہ کوئی شور ہوگا نہ اس میں کوئی تکلیف ہوگی. تو حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ جب حاضر خدمت ہوئی تو آقا علیہ السلام نے انہیں یہ بشارت عطا فرمائی. اسی طرح آپ کے فضائل میں یہ بات بھی ہمیں ملتی ہے احادیث مبارکہ کے اندر کہ جب آپ کا وصال مبارک ہو گیا اور پھر بعد ازاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی اور آپ مدینہ تشریف فرما ہوئے، تو حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد مبارک میں ان کو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے. تو وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں بارہا دیکھتی تھی اور کئی مظاہر اور کئی واقعات ایسے سامنے آئے کہ ایسے لگتا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو کبھی بھلایا نہیں ہے، ایک لمحے کے لیے بھی کبھی انہیں بھلایا نہیں ہے، اور آقا علیہ السلام انہیں ہمیشہ یاد کرتے تھے، ان کا تذکرہ فرماتے تھے. حتیٰ کہ بتقاضۂ بشریت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ بھی بیان کرتی ہیں، اور یہ ان کی صداقت اور سچائی اور ان کے ایمان کا نقطہ کمال ہے کہ ایسی بات جو دل کے اندر چھپی ہوئی ہے جسے کوئی نہیں جان سکتا سوائے اللہ اور اس کے رسول کے، تو وہ آقا علیہ السلام کے سامنے رکھتی ہیں. اور وہ فرماتی ہیں کہ مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دیگر ازواج میں سے کسی کے اوپر رشک نہیں آتا تھا سوائے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے. حالانکہ آپ عقد میں آئیں، ان کے بعد
ان کے وصال کے بعد بالکل۔ پھر بھی وہ کہتی ہیں کہ مجھے رشک آتا تھا آقا علیہ السلام کس شان کے ساتھ ان کا تذکرہ فرماتے، اور جب بھی کوئی گوشت ذبح کرتے، بکری ذبح فرماتے، تو آقا علیہ السلام ان کی سہیلیوں کو بھجواتے تھے تاکہ وہ جو رشتے اور تعلق ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے آقا علیہ السلام انہیں بھی یوں نبھاتے رہے۔ تو اسی طرح بہت سارے فضائل آپ کے بیان ہوئے احادیث سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام کی زبان مبارک سے جو فضائل بیان ہوئے ہیں، حضرت ام المومنین ملکۃ العرب حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وہ بیان فرما رہے تھے مفتی صاحب۔